یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اعتبار سے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ بالخصوص آپ علیہ السلام اس مہینے میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ احادیث میں ملتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے اور عبادات میں اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے اردو محاورے میں اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک مخصوص رات ہے، 15ویں رات۔ حدیث پاک میں اس کو لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ہم اور آپ اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، اس تعلق سے آج کل لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں سوال کرتے ہیں ان کے بھی ذہن میں یہ بات رہتی ہے، آیا اس رات کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت احادیث میں اور شرع میں ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، شب برات کے تعلق سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ شب برات اور شب قدر یہ دونوں راتیں مسلمانوں کے لیے مخصوص راتیں ہیں عبادت کے لیے، اور فرشتوں کی ان 2 راتوں میں عید ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عید جو دی ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ دونوں دن کی روشنی میں عطا فرمائی ہیں، اور چونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ رات میں، مسلمان انسان ہیں اور انسان رات میں سویا کرتے ہیں، اس لیے ان کو جو تہوار اور جشن ہے اللہ نے وہ دن میں عطا کیے ہیں، اور فرشتے چونکہ ان کے اندر سونے کی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ سوتے ہیں اور نہ ہی اسی طریقے سے کھاتے پیتے ہیں، تو شب قدر اور شب برات ان دونوں راتوں میں ان کی عید ہوا کرتی ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ بہرحال شب یہ ایک فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی رات کے آتے ہیں، اور برات یہ بھی ایک فارسی کا لفظ ہے۔ برات کے معنی خلاصی اور چھٹکارے، نجات اور بخشش کے آتے ہیں۔ شب برات کا مطلب یہ ہوتا ہے معافی کی رات، بخشش کی رات، چھٹکارے کی رات۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ذلت و رسوائی میں ہیں ان کو ذلت و رسوائی سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے شب برات کا۔ سوال یہ ہے، کیا شب برات کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو کہ شب برات کے تعلق سے حدیث پاک میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن اس تعلق سے جتنی احادیث ہیں وہ سب کمزور اور ضعیف درجے کی حدیثیں ہیں۔ اب ان کے ضعف کی وجہ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی عبادت واجب ہے یا فرض ہے یا لازم ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب بہت ساری ضعیف احادیث مل جاتی ہیں تو وہ حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اس رات کی عبادت بہرحال ثابت ہے، اور عام راتوں کے مقابل میں اس رات کی عبادت کرنے کا ثواب بھی ہے، اور اسی طریقے سے 15ویں تاریخ کا شعبان کی روزہ بھی ثابت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ضابطہ ہے ان علماء کا جو علماء اس رات کی فضیلت کے بالکل ہی منکر ہیں۔ علماء کے 2 گروہ ہیں۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت مسلم ہے، اور کہتے ہیں کہ اس رات میں ثواب کا اضافہ ہوتا ہے عام راتوں کے مقابل میں۔ لیکن بعض علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، عام راتوں کی طرح یہ بھی ایک رات ہے۔ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک نظام یہ ہے، یہ ضابطہ اللہ کا ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے تو اس کو چھپا لیا جاتا ہے۔ مثلا جمعے کے دن دعا کی قبولیت کی ایک گھڑی ہے،
اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ وقت کون سا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ بعض علماء کہتے ہیں دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، کوئی کہتا ہے عصر کے بعد کا وقت ہے، کوئی کہتا ہے مغرب سے تھوڑا سا پہلے کا وقت ہے، لیکن یہ ہے کسی کو صحیح طریقے سے نہیں معلوم ہے وہ کون سی گھڑی ہے جس میں جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر کو ہم سے چھپا لیا گیا، نہیں معلوم کہ کون سی رات میں ہے۔ ممکن ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہو، اور ممکن ہے کہ 22ویں 23ویں شب کو ہو، یا پورے عاشرے میں پورے رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے منکر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے شب قدر کی ایک اہمیت ہے، جمعے کے دن وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس کی ایک اہمیت ہے، اگر شب برات کی بھی کوئی اہمیت کوئی فضیلت ہوتی تو جس طریقے سے ان دونوں کو چھپا لیا گیا ہے، متعینہ طور سے واضح نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی چھپا لیا جاتا۔ لیکن اس رات کا واضح ہو جانا، اس کا بتا دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں اور آپ کو جمہور علماء کے موقف پر عمل کرنا چاہیے۔ جمہور علماء کا مسلک اور ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت بہرحال مسلم ہے، اس میں انسان کو نفلی عبادات بھی کرنی چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے 15ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن میں گزارش کروں گا اپنے احباب سے، اپنے تمام متعلقین سے اور اپنی بات سننے والوں سے کہ اس رات کے اندر جو غلو کیا گیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر قبرستان جانا، یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام سے قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن آپ غور فرمائیں، حدیث میں حضرت عائشہ فرماتے ہیں فقط تو رسول اللہ، میں نے ایک رات اللہ کے رسول کو گم پایا، پتہ ہی نہیں اللہ کے رسول کہاں گئے، پھر میں گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں۔ دیکھیے حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ جب جنت البقیع تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا۔ اسی طریقے سے آپ جب وہاں پہنچی ہیں تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کیا تم یہ محسوس کرتی ہو کہ اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ تو بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے میری گفتگو ہوئی، تو حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی رات کے کسی حصے میں گئے اور آپ نے اپنی بیوی کو بھی نہیں متنبہ کیا، آپ نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا۔ اسی طریقے سے صحابہ میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے نہیں گئے۔ لیکن ہمارا عرف یہ بن چکا ہے کہ ٹولیاں بنا کر کے لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی چراغاں نہیں کیا، کسی روشنی کا نظم نہیں کیا، آپ تنے تنہا قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جو کرنا تھا آپ کو کر کر کے واپس آ گئے۔ لیکن ہمارے یہاں روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، میلے ٹھیلے لگتے ہیں، وہاں پر چراغا ہوتا ہے، پٹاخے دگتے ہیں، قبروں پر موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، خوشبوؤں کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بدعات اور خرافات ہیں۔ اگر آپ کو قبرستان جانا ہے تو آپ تنے تنہا قبرستان جائیے، کسی دوسرے کو ساتھ میں لے جانا اور وہاں جا کر کے گپ شپ کرنا، وہاں روشنی کا انتظام کرنا، چادریں چڑھانا، یہ ساری چیزیں بدعات اور خرافات میں آتی ہیں۔ ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ ساری باتیں بے اصل اور بے بنیاد ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے شب برات کو ایک تہوار سمجھ لیا ہے۔ شب برات کوئی تہوار نہیں ہے، مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوا کرتے ہیں۔ عید بھی دن کی روشنی میں ہے، بقرعید بھی دن کی روشنی میں ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں۔ شب برات کا رات میں ہونا یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے، اس لیے نئے کپڑے بنائے جانے کا، نئے کپڑے پہننے کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے مساجد میں اجتماعی عبادت کرنے کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے، لوگوں کو جمع نہ کیا جائے کہ آج شب برات ہے، آپ بھی مسجد چلیے، آپ بھی چلیے، رات جاگی جائے گی، شب بیداری ہوگی، شب گزاری ہوگی، یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اجتماعی عبادت نہ کی جائے، جس سے ہو سکے مسجد میں عبادت کرے اور جس سے ہو سکے اپنے گھر میں رہ کر کے عبادت کرے، کسی کو بلایا نہ جائے۔ اسی طریقے سے ہماری مساجد میں ایک رسم بد یہ چل پڑی ہے کہ شب قدر، شب برات کے موقع پر بریانی بنائی جاتی ہے، حلیم وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، چائے ناشتے کا رات میں نظم کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خرافات اور بدعات کے تحت آتی ہیں، ان کا انتظام، ان کا نظم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے شب برات میں لوگ حلوہ بناتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ شب برات میں حلوہ بنانا شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، یہ ساری باتیں بے اصل بے بنیاد ہیں۔
دیغیں اتروانا، محلے بھر میں کھانا تقسیم کرنا، یہ بھی بے بنیاد بات ہے، اس کی شرع میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ان ساری باتوں سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ البتہ ایک سوال یہ بھی ایک صاحب نے کیا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، حدیث پاک میں حدیث میں اس تعلق سے آتا ہے کہ شب برات یہ ایک مقدس رات ہے، اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے مشرک، جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ دوسرا آدمی مشاحن ہے۔ مشاحن کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق مشاحن اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ دوسری تفسیر کے مطابق مشاحن اس آدمی کو کہیں گے جو بدعتی ہو، بدعات کو انجام دیتا ہو۔ تیسرا وہ شخص قاطع رحم، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، دوستیوں کو توڑنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ مسبل ازارن، اپنی پینٹ، اپنی شلوار، اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اس آدمی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور عاق لوالدین، وہ آدمی جو عاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، جو آدمی والدین کا نافرمان ہے، ماں کا نافرمان ہے یا باپ کا نافرمان ہے، اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ اور آتا ہے حدیث میں، مدمن خمر، مستقل شراب پینے والا، اس آدمی کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ اس رات میں پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یقیناً وہ غلط کر رہے ہیں۔ نفل کی جماعت کرنا مکروہ ہے، بلکہ مکروہ تحریمی بعض علماء نے لکھا ہے، اور صلاۃ التسبیح من جملہ تمام نوافل کے ایک نفل ہے، اس لیے اس کی جماعت کرنا یقیناً ناجائز عمل ہے، اس کی شرع میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیں وہ لوگ انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، اجتماعی طور پر یا جماعت بنا کر کسی امام کے پیچھے اس نماز کو پڑھنا یقیناً ایک بدعت کہلائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ 15 تاریخ کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ 15 تاریخ کو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہمت دی ہے، قوت اور طاقت دی ہے، وہ لوگ اس دن کا روزہ رکھیں، اور جو لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں ان لوگوں پر زجر و توبیخ نہ کی جائے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے یا ان کو برا نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ روزہ اس کی حیثیت محض ایک نفل روزے کی ہے۔ اس لیے جو آدمی رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے، اس کو ضروری نہ سمجھے، اور جو نہیں رکھتا ہے اس کو تان و تشنیع نہ کی جائے۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آئے۔